بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ کچھ دن پہلے جو جڑاں والا واقعہ ہوا ہے، جس میں بہت سے چرچ جلائے گئے، عیسائیوں کی بہت سی جو جائیدادیں ہیں، مکانات ہیں، ان کو آگ لگائی گئی اور اس کے علاوہ ان کا سامان لوٹا گیا۔ تو یہ بہت اندوناک واقعہ ہوا ہے اور اس پہ ساری جو قوم ہے افسردہ ہے، اور ہم سارے ایسے اقدامات کو کنڈم کرتے ہیں۔ سارے علماء کرام نے بھی اس واقعے کے حوالے سے اپنے بیانات جاری کیے ہیں۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے اور اس کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے جو ماننے والے ان کو بھی یہی درس دیا ہے، اور یہ عملی طور پر یہ ابتدائی دور میں، صحابہ کے دور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو ذمہ ہوتے تھے، جو غیر مسلم اقلیتیں ہوتی تھیں، ان کے حقوق کا، ان کے جان و مال کا پورا تحفظ کیا ہے۔ بلکہ ان کے ان اعمال کو دیکھ کے کتنے ہی غیر مسلم اسلام قبول کیا۔ ایک دفعہ صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک جگہ پہ قبضہ کیا، اس میں غیر مسلموں کی کثرت تھی، تو انہوں نے 1 سال کا معاہدہ ہوتا ہے جو جزیہ لیا جاتا ہے، غیر مسلموں سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے ان کی حفاظت کا، اور وہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہمارے رہن سہن کو، ہمارے حالات کو، ہمارے ڈیلنگ کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو کسی وجہ سے ان کو 6 مہینے بعد وہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ تو وہاں کے جو مقامی جو کمانڈر تھے، امیر تھے، انہوں نے باقاعدہ وہ پورا حساب کتاب کیا اور ان کے جو غیر مسلم تھے ان کے نام نکالے، لسٹیں نکالی، اور اس کے مطابق ان کو کہا جی اب 6 مہینے ہم پہلے جا رہے ہیں، آپ کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم آپ کو یہ پیسے واپس کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے کو دیکھ کے کتنے غیر مسلم جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ رو رہے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک اور واقعہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے کہ وہ جب وہ معاہدے کا وقت ختم ہو گیا تو انہوں نے حملہ کر کے اس کو جو ہے نا اس علاقے کو قبضہ کر لیا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ جناب میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر معاہدہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کو پہلے ان کو بتانا ہوگا کہ معاہدہ ختم ہو گیا، ہم آپ پہ حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے سارے فوجیوں کو واپس بلا لیا، اسلحہ سمیت۔ تو مسلمان تو ہمیشہ سے اس چیز کا درس دیتے رہے ہیں، اور پریکٹیکلی انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ وہ اپنے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی یعنی یہ اب سارا میڈیا ایک طرف یہ تو بتا رہا ہے کہ ان پہ اوپر یہ بہت زیادہ ظلم ہوا، اور اس پہ سارے کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، واقعی بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، مسلمانوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے، آیا وہ یعنی وہ جو محرکات ہیں جن لوگوں نے یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، چونکہ مسلمان بہت زیادہ جذباتی ہیں قرآن کے معاملے میں، تو اس وجہ سے یعنی وہ یہ اقدامات کر جاتے ہیں، یعنی وہ ایک جذبات کے تابع ہو کر، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، نہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ مسلمانوں نے کبھی ایسے کیا ہے۔ ہم تو مسلمان جو ہے وہ تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، ہم ساری ان کی کتابوں کا ادب کرتے ہیں، ہم انبیاء یعنی ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے تو ہمارا تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، ہم انجیل کو نہیں مانیں گے، ہم تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم تو سارے انبیاء کو پہلے مانتے ہیں، پھر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے ہم بہت جو ہے نا آگے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جذبات جو ہیں وہ جو ہیں وہ بہت مجروح ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ جو جہاں بھی واقعہ ایسا ہوتا ہے، سویڈن میں واقعہ ہوا، پھر ابھی 1-2 دن پہلے ہالینڈ میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ جان بوجھ کے مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے نا ایکسائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان محرکات کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور جذبات میں مسلمان آ کے ایسی ایکٹیویٹیز کر جاتے ہیں، حالانکہ کرنی نہیں چاہیے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، ہمیں تو ایسا بیہیویئر ان لوگوں کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے متاثر ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اخلاق والے ہیں، اعمال والے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس حوالے سے ساری قوم جو ہے یہ افسردہ ہے، ایسے واقعات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے کون سے عناصر ہیں جو
یعنی کیونککہ مسلمانوں نے تو کبھی آج تک ہم نے نہیں سنا کبھی انجیل کو آگ لگائی ہو، یا ان کو ایسا کبھی کوئی مسلمان سوچا بھی نہیں جا سکتا اس حوالے سے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ایک مسلمانوں کا جو سافٹ امیج ہے یہ خراب کرنے کی بین الاقوامی سازش ہے، اور ہم سب کو اس موقع پہ اپنے جذبات کو بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی جو ہے نا ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں، اور پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ اس چیز کو ٹیکل کریں، تاکہ کوئی ایسی بات نہ پیدا ہو جس سے مسلمانوں کا اور اسلام کا پوری دنیا میں جو ہے نا، کیونکہ پوری دنیا میں ایک بین الاقوامی لیول پہ ایک جو ہے نا، چونکہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس حوالے سے مسلمان مزید پختہ ہوتے ہیں، اور غیر مسلم ان کا اسلام کے اندر داخلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ واقعات ایسے جب ہوتے ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس حوالے سے پھر وہ اور اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں مسلمان جو ہیں وہ ایسے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے غیر مسلموں کو متاثر کریں، تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو کے ہمیشہ کی ابدی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔